الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے وائس کے اندر سنت اور بدعت، ان کا مفہوم و معنی کیا ہے یہ واضح ہوا اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ۔ اور اس وائس کے اندر میں جشن عید میلاد النبی، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اس دنیا کے اندر کوئی ہیں تو وہ آپ کے صحابہ کرام تھے، اور پیارے سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری حیات طیبہ، آپ کی پوری زندگی صحابہ کرام نے محفوظ کی ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے پاس آپ کا محفوظ ہے، آپ کے ایک ایک ادا، ایک ایک عمل، ایک ایک سنت آپ کی الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر محفوظ ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی صحابہ کے سامنے گزاری، آپ کی زندگی صحابہ کے سامنے ایک روشن کتاب کی طرح تھی، کھلی کتاب، اس کا کوئی پہلو، کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے، کوئی ہڈن بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے گھر کے معاملات بھی امہات المومنین ازواج مطہرات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے جو روایت انہوں نے بیان کی آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، پورا سب کچھ موجود ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں جتنی مرتبہ بھی 12 ربیع الاول آیا، کبھی بھی آپ نے وہ کام نہیں کیے جو آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اور نہ کبھی آپ نے صحابہ کرام کو سکھائے۔ خیر القرون کے 3 ادوار گزرے، یعنی صحابہ کرام کا دور، اس کے بعد تابعین، تبا تابعین، کبھی بھی یہ کام نہیں ہوئے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ 16 آیا تو سج گئے گلیاں بازار۔ تو کبھی بھی جو ہے نہ مکہ سجا ہے نہ مدینہ سجا ہے، نہ وہاں جھنڈیاں لگی ہیں، نہ جلوس نکلے ہیں، نہ کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں، نہ راستے بند ہوئے ہیں، نہ اسپیکروں کے اوپر بڑی بڑی جو ہے نا یہ میوزک والی نعتیں بجائی گئی ہیں، نہ یہ لاکھوں کروڑوں کی نیازیں تقسیم ہوئی ہیں، نہ ایک یہ پورا ایک ہلا گلا اور جو ہے نا ایک تفریح کا پورا جو میلہ بنا دیا گیا ہے، یہ کام کبھی نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی آپ کی جو ہے نا میلاد نہیں منائی، کیونکہ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ خود کبھی صحابہ کرام کو یہ چیزیں سکھائی ہیں اور نہ آپ نے اس کا حکم دیا، لہٰذا آپ کی یہ سنت ہی نہیں ہے۔ اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ لوگ آج اس کے دفاع کے اندر کچھ باتیں کر کے جو کتاب و سنت سے مطابق نہیں ہوتی، عجیب و غریب باتیں کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سنت سے باتیں ثابت ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام سے یہ سنت مخفی رہ گئی، یعنی ہر سنت عبادت ہے نا، آپ کا سکھایا ہوا ہر عمل دین ہے، دین عبادت ہے۔ تو یہ جشن عید میلاد النبی یہ تھا تو عبادت، لیکن صحابہ کرام کو پتہ نہیں چل سکا، ان سے مخفی رہ گیا، یہ نیکی وہ نہیں کر پائے۔ نہ صحابہ کرام نے یہ نیکی کی، اور نہ تابعین، تبا تابعین، سلف و صالحین، محدثین، ائمہ اربعہ، کبھی کسی نے یہ نیکی نہیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ نیکی ہے تو ہم لوگ یہ نیکیاں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کی حقیقت میں بتاؤں کہ آج سے اگر بہت سال پہلے چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو ابتدا کے اندر یہ میلاد النبی نہیں ہوتا تھا، صرف ایک اصطلاح تھی، اور وہ کیا تھی؟ 12 وفات۔ ابتدا میں سب سے پہلے 12 وفات کا لفظ مشہور تھا، 12 ربیع الاول آتی تھی، اسے کہتے تھے 12 وفات، یعنی آپ کی وفات کا دن، کیونکہ آپ کی جو انتقال ہوا ہے 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، اور آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول نہیں ہے بلکہ صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول ہے۔ تو لوگ اس وقت آپ کی وفات کا دن منایا کرتے تھے۔ 12 ربیع الاول 12 وفات کے نام سے مشہور تھا، اور یہ آپ کی وفات کا دن منایا کرتے تھے۔ پھر عیسائیوں کے دیکھا دیکھی، کیونکہ عیسائی میلاد مناتے ہیں، کس کی میلاد؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں 25 دسمبر، کرسمس، جو بالکل بدعت بھی ہے اور شرک بھی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے جو نا وہ گناہ ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس، اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ کے مبارک کو، نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ تو عیسائی تو اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ اس پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور اس میں وہ جشن مناتے ہیں، اس میں خوشیاں مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، سب کچھ وہ خرافات جو ہوتے ہیں، بالکل یہی کام مسلمانوں نے اختیار کر لیے، کیونکہ میلاد جو ہے اس کا مطلب ہے پیدائش کا دن، سالگرہ۔ تو عیسائی حضرات اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مناتے ہیں، اور دنیا میں اور لوگوں کے اپنے بچوں کی اپنی بھی مناتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس تو یہ تصور ہی نہیں ہے سالگرہ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی سکھایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سالگرہ منانا چاہے کسی کی بھی ہو،
ہم اپنے نبی کی منائیں، اپنی منائیں، اپنے بچوں کی منائیں، یہ اسلامی سمجھ لیں، اسلامی کلچر یا اسلامی جو ہے نا یہ نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی کلچر اسلامی روایات کا حصہ نہیں ہے سالگرہ، یہ عیسائیوں کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ پہلے یہ 12 وفات کے نام سے مشہور تھا، پھر عیسائیوں کے دیکھا دیکھی جو ہے نا اس کو میلاد منانا شروع کر دیا کہ میلاد النبی، کہ جب عیسائی کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تو ہم بھی کریں گے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں گے، تو آپ کی پیدائش کا دن منایا جانے لگا۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا وہ ترقی ہوئی، کیونکہ بدعت پچھلے وائس کے اندر میں نے بتایا نا کہ وہ ایک جیسی نہیں، تو ہمیشہ وہ ترقی اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ تو پہلے 12 وفات تھا، پھر اس کو میلاد کر دیا گیا، پھر میلاد النبی، اس کے بعد اس کے اندر آ گیا عید میلاد النبی۔ اور یہ جو عید میلاد النبی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین مکمل ہے، محفوظ ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے اندر 2 عیدیں عطا کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس میں ہمیں خوش ہونے کا، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا، اہتمام کرنے کا، تیار ہونے کا، اچھے کھانے بنانا، بچوں کو خوش کرنا، ان کو تحفے تحائف دینا، عیدی دینا، جو آج معروف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن دیے ہیں خوشی کے دن۔ جب سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں ہجرت کر کے، آپ نے دیکھا کہ انصار کے جو مدینہ کے جو انصار ہیں وہ ایک دن کو بڑا اہتمام کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے کہ آج تم لوگ بڑا اہتمام کر رہے ہو؟ تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو زمانہ قدیم سے ہمارا ایک تہذیب، ہمارا کلچر آ رہا ہے باپ دادا کے زمانے سے، کہ اس دن ہم لوگ عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ نے انصار کو، اپنے صحابہ کرام کو روک دیا، فرمانے لگے کہ وہ پرانی بات تھی، اب تو تم مسلمان ہو، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عید الفطر عید الاضحیٰ کا دن دیا ہے، خوشی منانے کے لیے، خوش ہونے کے لیے، اس کو پارٹی کرنے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے، تو تم اس جو تمہاری قدیم زمانے سے، باپ دادا کے زمانے سے یہ جو دن چلا آ رہا ہے، اس کو منانا ترک کر دو، یعنی روک دیا، منع کر دیا کہ اب تم یہ عید نہیں منا سکتے، اب تم نے عید الفطر منانی ہے، تم نے عید الاضحیٰ منانی ہے جو اللہ نے دی ہے تمہیں۔ تو الحمدللہ دین مکمل ہے، اور یہ سنت ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ یہ سنت ہے کہ اللہ نے دین دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے یہ۔ اس لیے اس دن روزہ رکھنا بھی منع ہوتا ہے کہ یہ کھانے پینے کے، خوش ہونے کے، اللہ کے انعامات کو یاد کرنے کے دن ہیں، تکبیرات کے دن ہیں، میل ملاقات کے دن ہیں، زیارت کے دن ہیں، صلہ رحمی کے دن ہیں، تو اس دن کو پارٹی کرنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک دین کے اندر ایک اضافہ کر دیا گیا، بدل ڈالا گیا احکام کو، جیسے اس یہود و نصارہ نے یہی کیا نا، اپنے دین کو بدل ڈالا، تو مسلمان بھی آج یہی کر رہے ہیں کہ تیسری عید بنائی، عید میلاد النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، یہ بھی عید ہے۔ تو یہ عید کہاں سے آ گئی؟ تو اضافہ ہو گیا نا، تو یہ بدعت ہو گئی کہ عید میلاد النبی، اب یہ عید کا دن مقرر ہو گیا۔ اللہ پاک نے دی ہمیں 2 عیدیں، ہم نے اس کو 3 عید کر دیا، 2 کو 3 کر دیا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں 2 کو 3 کرنے والے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ دین ہمیں دینا، یہ دین تو بالکل پیٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل محفوظ ہے۔ تو اس میں اضافہ ہو گیا میلاد، میلاد کے بعد عید میلاد، اس کے بعد آ گیا جشن عید میلاد النبی۔ اب اس کے اندر جشن جب دیکھا نا کہ عیسائی بھی بڑا ہلا گلا کر رہے ہیں، عیسائی بھی بڑی جو ہے نا تماشے کر رہے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں، تو بولا کہ ہم لوگ کیوں پیچھے رہیں؟ تو پھر جلد سے جلوس، اسپیکرز لگا دینا، نعتیں، آج کل تو میوزک کے بغیر وہ نعتیں، میری سمجھ سے یہ نہیں آتی کہ اگر کوئی ان سے یہ کہا جائے کہ آپ لوگ چلو ایک کام کرو، بہت سارے کام غلط کر رہے ہو، تو یہ ہم نے جلد سے جلوس کے اندر جو بڑے بڑے اسپیکرز کے اوپر اتنی تیز آواز میں، یعنی کان پھاڑ دینے والی آوازوں میں جو ہے نا یہ میوزک کے ساتھ نعتیں چلا رہے ہو، تو قرآن پاک کی تلاوت لگا دو۔ قرآن کی تلاوت نہیں سنتے، کیوں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اس میں تو پھر وہ جہنم کی وعید بھی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے، بشارتیں بھی گئی ہیں، بشارتیں بھی ہیں، پچھلے انبیاء کے واقعات بھی ہیں، وہ ایک نصیحت ہے۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے نا، ان کو ہدایت کا راستہ نہیں چاہیے، اللہ کے جو ہے نا وہ نصیحت، یعنی اللہ کا کلام نہیں سننا، کیوں؟ اس میں ان کو مزہ نہیں آتا، ان کو ذرا ہلا گلا شپ شپا چاہیے۔ جب تک وہ میوزک کے اندر جو ہے نا وہ میوزک نہیں ہوگی، نعتوں کے اندر، اور پھر عورتوں کا اجتماع اور بچے، پورا ایک میلہ ہے، پورا ایک میلے کی سما ہو گیا ہے۔ پھر سڑکوں پہ آنا، روڈ بند کرنا، کنٹینرز لگانا، جلوس نکالنا، جلسے کرنا، جو کچھ محرم میں ہوتا ہے یا پورا ربیع الاول کے اندر جو ہے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور ترقی کی انہوں نے، اور اضافے کیے اپنی بدعتوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل بنا دیا، سڑکوں کے اوپر روضہ رسول کا ماڈل بنا دیا،
اور پھر وہ علیہ وسلم کی چپل کا ایک جو ہے نا ایک نالین پاک کہہ کے جو ہے نا وہ نشان بنا دیتے ہیں. سڑکوں کے اوپر یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ باغات وغیرہ کے اور کچھ اس طرح کے ڈیزائن بناتے ہیں, وہاں پرندے لاتے ہیں, مور وغیرہ, اور پھر وہ کچھ اژدہا وغیرہ, اور ایک بچے خوش ہو رہے ہیں, تصویریں کھنچوا رہے ہیں, یوٹیوب اور ٹک ٹاکس بن رہی ہیں. ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک یعنی کہ ان کو دیکھ کے لگ سکتا ہے کوئی عام آدمی جس کے پاس عقل سلیم موجود ہے, چاہے وہ عالم نہیں ہے, عالم ہونا ضروری نہیں ہے, صرف اس کی فطرت جو ہے مسخ نہیں ہوئی ہے, اس کے پاس عقل سلیم موجود ہے, ان چیزوں کو دیکھے گا, وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب عبادات ہے, یہ دین ہو سکتا ہے یا یہ خرافات ہے. پورا ایک میلہ ہے, ایک فیسٹیول ہے, جس کے اندر میوزک بھی آ گئی, جس کے اندر بھی ڈانس بھی ہو رہی ہے, ڈانس ہو رہا ہے باقاعدہ آج کے جلوسوں کے اندر. ایک دو سال پہلے وہ ملتان میں ایک جو ہے نا وہ کوئی ماڈل گرل تھی, اس کو پیسے دے کے اس کو تیار کرا کے سجا سنوار کے جو ہے نا جلوس میں لے آیا گیا, اسے جنت کی حور قرار دیا گیا. یہ کون سا دین ہے؟ ایک ناہمرم, وہ کون سی دیندار تھی وہ, ایک ناہمرم عورت, تو ایک ماڈل گرل ہے, اس کو تیار کرا کے جلوس کے اندر جو ہے نا وہ آگے تیار ہو کے کہ جنت کی حور ہے. یعنی کہ پستی کی انتہا, اندھیروں پہ اندھیرا, ظلمات فوق بعض, یعنی ظلمات کے اوپر ظلمات, اندھیرے کے اوپر اندھیرے, بدعتوں کے اندر اضافے ہو رہے ہیں نا. تو یہ پورا سب کچھ, یہ جنڈیاں لگانا اور چراغاں کرنا, اتنی ہزاروں کروڑوں کی جو ہے نا لائٹنگ, پھر یہ کروڑوں کی جو ہے نا یہ نیازیں, اتنے اخراجات, اسراف بھی ہے, تبذیر بھی ہے, فضولیات ہے سب کچھ. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کا رد کیا جاتا ہے, اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ کیا تو کیا حرج کیا ہے, اللہ کے نبی کا میلاد منا رہے ہیں نا, تم لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کون سا گناہ کر رہے ہیں. یہ سارے کوئی ایک گناہ اس کے اندر, اس کے اندر اسراف ہے, اس کے اندر تبذیر ہے, اس کے اندر عورتوں مردوں کا اختلاط ہے, اس کے اندر جو ہے نا یہ رونقیں ساری عورتوں کے دم سے ہوتی ہیں, جو چاہے وہ دربار ہیں, مزار ہیں, یا جو ہے نا یہ ان کے جلسے جلوس ہیں, جو بھی ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ میوزک ہے, اس کے اندر ناچ گانا ہے, اس کے اندر بہرمتی ہے, خانہ کعبہ کی بہرمتی, روضہ رسول کی بہرمتی ہے. کتنے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ منکرات آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ سب جو ہے نا, یہ ایک انسان جو ہے نا دیکھے کہ یہ کوئی عبادت یا وہ نہیں ہے, یہ تو بس ایک نفسانی خواہشات ہیں, جس کی تکمیل کے لیے جو ہے نا ایک بس ایک مذہب کا آر لے کے اپنے نفسانی خواہشات کو جو ہے نا ایک وہ دیا جا رہا ہے, ایک فیسٹیول, ایک میلہ ہے بس. یہ پوری کی پوری تفریح ہے بس. تو بہرحال حکم ان کا بالکل ہی واضح ہے کہ یہ سب کا سب بدعتیں ہیں, سب خرافات ہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ان سے بچنا اور اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ضروری ہے. توبہ استغفار کریں, دین کو صحیح طریقے سے سیکھیں, سمجھیں, ہر عمل سنت کے مطابق کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.